سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ولایت میں بھی، امامت میں بھی، خلافت میں بھی سب سے اول ہیں۔ آئیے ہم پہلی بات کرتے ہیں داتا حضور کی۔ سبحان اللہ، ان کے در پر تو آج بھی وہ اولیاء اللہ ان کے گدا بن کر پڑے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں۔ سبحان اللہ، ان کی ولایت میں کسی بے دین کو ہی، گمراہ شخص کو ہی شک ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمہ شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی کتاب کشف المحجوب شریف، جس کو سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء نے ایک مرشد کا درجہ دیا ہے، اور اولیاء اللہ نے اپنے آستانوں پر جس کو پڑھا بھی اور سبقاً پڑھایا بھی ہے، تو اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ داتا حضور کشف المحجوب شریف، یہ بتائیے یہ تصوف کی کتاب ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء اللہ کی ولایت پر، تصوف پر، حقیقت پر، علم معرفت کے بیان میں کتاب ہے، یا کسی ملک کی حکومت اور ملک کے حکمرانوں کے قصہ کہانی والی کتاب ہے؟ اس میں جس کی فضیلت بیان ہوگی وہ کسی حکومت کے حکمران کی فضیلت بیان ہوگی، یا کسی ولی کی ولایت کی فضیلت بیان ہوگی؟ اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ 7واں باب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ آپ نے اس باب میں سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا، پھر حضرت عمر فاروق کا ذکر خیر کیا، پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کیا، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ داتا حضور نے یہ جو ترتیب رکھی ہے وہ اپنے ماننے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو بتا دیا کہ علی حجویری کا یہی نظریہ ہے کہ صحابہ میں سب سے اول فضیلت والے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر آپ طریقت میں حضرت علی کو اول قرار دیتے، ولایت میں ان کا نمبر اول مانتے، تو سب سے پہلے ان کا ذکر خیر کرتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، یہ عرفاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہ حکومت کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ اب آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر خیر کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہے۔ اب یہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اسی عقیدے کو داتا حضور بیان کر رہے ہیں کہ داتا حضور بھی تو سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ آپ مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا جائز نہیں۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ شیخ الاسلام بعد انبیاء خیر الانام، اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام فرمایا یہ اسلام میں ولایت ہے یا نہیں؟ بتائیے امامت ہے یا نہیں؟ آج جو لوگ یہ راگ الاپتے ہیں کہ ولایت میں حضرت علی کا نمبر ہے پہلا، اور خلافت میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، وہ داتا حضور کے راستے سے، تعلیم سے، عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جو داتا حضور کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ داتا حضور کے پیچھے لگنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرماتے خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید، یہ تجرید جو ہے اولیاء اللہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہے، اہل تجرید۔ اور فرماتے وہ شہنشاہ ارباب تفرید،
یہ تو اغواس سے بڑا مقام ہے، ولایت کا اعلیٰ مقام۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ولایت کے انتہا والے لوگ ہیں ان کے شہنشاہ ہیں۔ وآفات انسانی سے بعید امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسرے مقام پر فرماتے ہیں صدیق اکبر ہی وہ ہستی ہے جسے امام اہل طریقت اور مقتدائے اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ داتا حضور تو خود سید زادے ہیں، آل رسول سے ہیں، ان کو حضرت علی کا مقام کیا پتہ نہیں؟ بالکل پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل تصوف کا مقتدا کن کو مان رہے ہیں؟ کیا اہل تصوف جو ہیں وہ اہل حکومت کہلاتے ہیں یا اہل ولایت کہلاتے ہیں؟ غور کریں، اہل طریقت کا امام فرما رہے ہیں، اہل تصوف کا مقتدا فرما رہے ہیں، اور فرماتے یہی وہ پاک باطن تھے کہ جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ صحابہ کرام میں بھی آپ کی ہستی کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت علی موجود نہیں تھے؟ ضرور تھے۔ تو آپ سارے صحابہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ میں آپ کا ہمسر طریقت میں، تصوف میں، ولایت میں کوئی آپ کا ہمسر ہم پلہ برابر نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد مقام جو ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ ذرا غور کر لیجئے، اب نبیوں کے بعد جو مقام ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ یہ مقام خالی دنیاوی حکومت اور خلافت کے لیے ملا؟ نہیں، رسول اللہ کا نائب صرف دنیا کا حکمران نہیں ہوتا، وہ تو ولایت کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، وہ تو طریقت کا بھی امام ہوتا ہے، وہ تو اہل تصوف کا بھی مقتدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان آپ کے سینے میں محض حکومت کرنے کے لیے نہیں، محض خلافت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا فیضان عطا فرما کر امت میں ہر طرح سے فضیلت والا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔